ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الکریم الامین المکین الحنین الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَخْرِجْهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُم بِأَيَّامِ اللَّهِ صدق اللہ العظیم۔ آپ سب حضرات یقیناً مبارکباد کے مستحق ہیں کہ رات گئے اپنی نیندیں قربان کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی چوکھٹ پہ بیٹھے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں اپنے دامن پھیلائے بیٹھے ہیں اور اس کی رحمت کی آس لگائے بیٹھے ہیں، اور یہ بات تجربات سے ثابت ہے کہ جب بھی کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی چوکھٹ پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے، اللہ کے سامنے دامن پھیلا کے بیٹھ جاتا ہے اور خداوند کریم کی رحمت کی آس اور امید لگا کے بیٹھ جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کبھی بھی اسے مایوس نہیں کرتی، خالی نہیں لوٹاتی، بلکہ اس کا در تو وہ ایسا فیاض در ہے کہ وہ سائل ہی کو نہیں غافل کو بھی اپنی طرف بلاتا ہے، اور غافل کو بھی بلا بلا کر آوازیں لگا لگا کر کہتا ہے کہ اگر دنیا کی زندگی، دنیا کے کاروبار میں، دنیا کی غفلتوں میں، نفس کی خواہشات میں، تمناؤں آرزوؤں میں، غلط ارادوں کے اندر، غلط کردار کے حوالے سے اگر زندگی فضول گزر چکی، اگر گناہ کر کر کے نامہ اعمال سیاہ ہو چکا، اگر دل زنگ آلود ہو چکا، اگر گناہوں کی سیاہی سے چہرے پہ سیاہی آ چکی اور 40، 50، 60 یا 70 سالہ زندگی بھی اگر عصیان کے اندر، نافرمانی کے اندر گزار بیٹھے ہو، تب بھی میری رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ایک مرتبہ پھر میرے در پہ آ کے دیکھ، ندامت کے اشک بہا کے دیکھ، طلب کا دامن پھیلا کے دیکھ اور میرے لطف و کرم کو آزما کے دیکھ، تیرے آنے میں تو دیر ہو سکتی ہے، میرے راضی ہونے میں دیر نہیں ہوگی۔ آپ نے ماشاءاللہ کافی جوشیلے پرجوش خطابات سنے ہیں، میں کچھ فکری باتیں، کچھ دعوت فکر آپ کے ضمیر کو جگانے کی کوشش کروں گا۔ گفتگو نزول قرآن اور وجود پاکستان کے حوالے سے، یہ اس کو اتفاق کہیں یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ، سمجھ نہیں آتی کہ یہ اتفاق تھا یا مشیت ایزدی تھی، یہ محض اتفاق تھا یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ کے اندر اپنی کلام قدرت سے ابتدائے کائنات سے بھی پہلے اس چیز کو لکھوا لیا تھا کہ 27 رمضان کو میں قرآن پاک بھی دنیا کو عطا کر دوں گا، اور اسی 27 رمضان کو میں اہلیان ہند کو قطع ارض پاکستان بھی ایک مملکت اسلامیہ کی شکل میں مسلمانان پاکستان کے حوالے کر دوں گا۔ یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی کرم نوازی تھی کہ ہمیں جو بھٹک رہے تھے ہندو، ہمیں نیچ قوم
خیال کرتا تھا. انگریز سے ویسے ہماری دشمنی تھی 57 کی جنگ آزادی کے بعد. ہر طرف سے ہم گھرے ہوئے تھے مصائب کے اندر. مالی مصائب علیحدہ، تمدنی مسائل اور مشکلات علیحدہ، معاشرتی مسائل اور مشکلات علیحدہ، معاشی، سیاسی، سماجی، اخلاقی. غرض کوئی گوشہ زندگی ایسا نہیں تھا کہ جس کے اندر مسلمان جکڑے ہوئے نہ ہوں. اور اسی صورتحال کو دیکھتے ہوئے سر سید مرحوم نے کہا تھا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ آسمان سے ایسی کوئی بلا اور مصیبت زمین پر نہیں اترتی جو زمین پر اترنے سے پہلے کسی مسلمان کا گھر نہ ڈھونڈتی ہو. یعنی کہ جو مصیبت بھی آتی تھی زمینی آسمانی ہوتی، صاحب ظاہر ہے وہ مصنوعی تھی. مخلوق خدا کو، خلق خدا کو نکارہ خدا سمجھو. ہمارے اعمال بھی بگڑے ہوئے تھے. تو ایسے مشکل وقت کے اندر علماء کرام نے بھی، سیاسی زعماء نے بھی، جن کے اندر شاعر مشرق، مفکر اسلام، مصور پاکستان اور ترجمان حقیقت ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور قائد اعظم محمد علی جناح، ان لوگوں کی سیاسی بصیرت اور علماء کرام کی گوناگوں کوشش، یہ تمام چیزیں آپس کے اندر ملیں اور اللہ تبارک و تعالی نے خصوصی کرم فرماتے ہوئے 27 رمضان کو جس طرح اولین مسلمانوں کو قرآن پاک عطا کیا تھا، اسی طرح آخرین مسلمانوں کو پاکستان عطا کر دیا. اور ریاستیں تو اور بھی بہت ساری بنتی رہیں، یہ تو تاریخ ہے. کبھی کوئی ریاست بن رہی ہے، کبھی ٹوٹ رہی ہے، کبھی کوئی کسی پہ حملہ کر رہا ہے، کبھی کوئی آزادی حاصل کر رہا ہے. لیکن پاکستان کا وجود اور قیام یہ نہ صرف ایک ریاست کا قیام تھا، یعنی کہ قیام پاکستان اس کا دوسری ریاستوں کے قیام یا آزادی سے ایک علیحدہ تشخص ہے. اس لیے کہ دوسری ریاستیں جب بھی آزاد ہوتی ہیں تو اس میں انسانوں کی غلامی سے آزادی حاصل کر لی جاتی ہے. مثلا برطانیہ کی جب کالونائزیشن تھی تو اس کے اندر بہت سارے ممالک اس سے آزادی حاصل کی. انہوں نے کیا ہوتا تھا کہ ملکہ برطانیہ اس کے تسلط سے اپنے آپ کو آزاد کر لیتے تھے، یعنی کہ انسانوں کی غلامی سے آزاد کر لیتے تھے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ آزادی اس کا تصور یہ تھا کہ انسانوں کی غلامی سے، دوسری ریاستوں کی غلامی سے، دوسرے ملکوں کی غلامی سے اپنے آپ کو آزاد کر لیا جاتا تھا. پاکستان کے اندر یہ حیثیت بھی موجود تھی کہ ہم برطانیہ، تاج برطانیہ سے آزادی حاصل کر رہے تھے، لیکن اس کے اندر دوسری شک بھی موجود تھی، اور یہ دوسری شک دراصل سبب بنی تھی قیام پاکستان کا. اگر یہ دوسری شک موجود نہ ہوتی تو جو حالات تھے ان حالات کے اندر پاکستان قائم ہو ہی نہیں سکتا تھا، کیونکہ مسلمان اقلیت کے اندر تھے، ہندو اکثریت کے اندر تھے، ادھر سے انگریز اپنی مکمل طاقت کے ساتھ موجود تھا. تصور ہی نہیں ہو سکتا تھا کہ پاکستان بنے گا. اور جب قرارداد لاہور پاس ہوئی، پیش کی گئی، تو ہندوؤں نے مذاق اڑاتے ہوئے قرارداد لاہور کو قرارداد پاکستان کا نام دے دیا. یعنی کہ ہم نے اپنی قرارداد کے اندر پاکستان کا نام نہیں شامل کیا تھا، ہم نے صرف قرارداد لاہور جس جگہ قرارداد پاس ہوئی تھی اس کے حوالے سے ذکر کیا تھا. لیکن وہ سمجھتے تھے یہ تو کسی دیوانے کا خواب ہے، پاکستان کیسے بن سکتا ہے؟ پٹھی بھر بندے ہیں، نہ ان کے پاس پیسہ ہے، نہ سیاسی بصیرت ہے، نہ انگریز کے ساتھ ان کی بنتی ہے، تو پاکستان کا قیام ممکن نہیں. انہوں نے قرارداد لاہور کو قرارداد پاکستان کا نام تنظم دے دیا. اور پھر چشم فلک نے دیکھا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوئی تو ان کا وہ طنزیہ جملہ
انہی کے منہ پہ جا کے لگا اور اسی قرارداد لاہور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرارداد پاکستان بنا کے دکھایا. پاکستان کا قیام، پاکستان کا وجود، یہ مسلمانان پاکستان کے لیے نعمت عظمیٰ سے کم نہیں ہے. بہت بڑی نعمت ہے ایک علیحدہ مملکت کا وجود. آج ہم نمازیں پڑھنے کے لیے آزاد ہیں، روزے رکھنے کے لیے آزاد ہیں، اگرچہ یہ رسومات یعنی عبادات پہلے بھی ہوتی تھیں، لیکن جو دیگر قوانین ہیں، عدالتی قوانین، وراثتی قوانین، ان کے اندر مسلمانوں کو انہوں نے اپنے قوانین کے اندر جکڑا ہوا تھا. آج ہم الحمدللہ آزاد فضا کے اندر سانس لے رہے ہیں. اور جو اصل نقطہ وجہ بنا تھا قیام پاکستان کا، وہ یہی تھا کہ ہم اپنے آپ کو انگریز کی غلامی سے نجات دلا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمرانی میں شامل کر رہے تھے. اور یہ بات ہماری قرارداد مقاصد کے اندر شامل ہے. پہلے دیباچے کے طور پر آئین میں شامل تھی، اب مستقلاً یہ آئین کا حصہ بن چکی ہے. اور آرٹیکل 2A کا یہ حصہ ہے کہ ہم بحیثیت قوم، بحیثیت مملکت، نہ صرف یہ کہ آزاد ہیں، یعنی کہ ہمارا قانون، ہماری عدالتیں، ہماری وراثتیں، یہ ساری چیزیں نہ صرف یہ کہ آزاد ہیں، بلکہ مقننہ، عدلیہ، فوج، تمام کے تمام محکمے، ان پر یہ لازم کر دیا گیا ہے کہ وہ قرآن و سنت کے خلاف کسی قسم کی قانون سازی نہیں کر سکتے. اور یہ قرارداد مقاصد کے اندر اور پھر اس کے حوالے سے آئین کا حصہ موجود ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ ہم کن مسائل کی وجہ سے، کن لوگوں کی وجہ سے ان چیزوں پر کس حد تک عمل درآمد کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں، یہ علیحدہ بات ہے. لیکن جو بنیاد تھی وہ بنیاد الحمدللہ پڑ چکی ہے. اور پھر عام طور پر ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ آپ لوگ کہتے ہو کہ اسلام نافذ کرو، اسلام نافذ کرو. اصل رکاوٹ تو اسلام کے نفاذ کے اندر خود علماء ہیں، خود یہ مولوی ہیں، یہ ملا ملاٹے، ان کے آپس کے اندر اختلاف ہیں. اگر ہم اسلام کو نافذ کرنا چاہیں تو پھر بتاؤ کون سے اسلام نافذ کریں گے؟ فقہ جعفریہ کو نافذ کریں گے یا حنفیہ کو نافذ کریں گے؟ فقہ حنفیہ کے اندر دیوبندیوں کا اسلام نافذ کریں گے یا بریلویوں کا اسلام نافذ کریں گے؟ میں کوئی اختلافی گفتگو نہیں کر رہا، آپ کو نقطہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. کہتے ہیں کہ سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہے کہ یہ خود مولوی اسلام کے نفاذ کے اندر سب سے بڑی رکاوٹ ہیں. مرحوم جنرل حمید گل اللہ تبارک و تعالی ان کی رحمتوں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، ایک حق گو شخصیت تھے. انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے وقت کے اندر سپریم کورٹ کے ہر چیف جسٹس کے پاس جا کر یہ بات کی کہ آپ جس طرح دنیاوی معاملات کے اندر اپنے تمام مسائل کو قانون کے آئین کے تحت حل کر لیتے ہیں اور کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہوتا، تو آپ ہمارے شرعی مسائل کو اسی آئین کے تحت کیوں نہیں لاتے؟ تو جس چیف جسٹس کے پاس بھی وہ کہتے ہیں میں جاتا تھا تو یہی جواب ملتا تھا کہ اس کے اندر سب سے بڑی رکاوٹ یہی علماء ہیں. حالانکہ یہ سراسر جھوٹ ہے، یہ دروغ گوئی ہے، یہ تانا دینے والی بات ہے اور ایک غلط بات پہ اپنی دلیل کو قائم کرنے والی بات ہے. 1956 کے اندر ابھی آئین مکمل طور پر نہیں بنا تھا، پہلا آئین بھی، اب تو ہم تیسرا آئین 1973 کا آئین استعمال کر رہے ہیں. اس وقت تمام مکاتب فکر جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے تھے، خواہ کہلانے کے اندر وہ سنی تھے یا شیعہ تھے، خواہ وہ دیوبندی تھے یا بریلوی تھے، خواہ اہل حدیث تھے یا کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے تھے، لیکن وہ ریاست کے اندر سٹیک ہولڈر تھے، ان کے پاس عوام تھی، چاہے ان کے آپس کے اندر کتنے بڑے بھی اختلاف نہیں تھے، یعنی کہ اپنے آپ کو مسلمان یا کافر کہنے تک کے بھی ان کے اختلاف تھے. لیکن اس وقت تمام جو ٹاپ علماء تھے، تمام مکاتب فکر کے، وہ جمع ہوئے
اور انہوں نے اپنے اوپر سے اس داغ کو دھو ڈالا. وہ جمع ہو کے بیٹھے اور انہوں نے 22 نکاتی فارمولہ اس وقت کے جو مقننہ تھی اس کے حوالے کر دیا کہ 22 نکاتی فارمولہ ہے. اس پر سنی بھی متفق ہیں, شیعہ بھی متفق ہیں, بریلوی بھی متفق ہیں, دیوبندی بھی متفق ہیں, اہل حدیث بھی متفق ہیں, مجتہد بھی متفق ہیں, مقلد بھی متفق ہیں. تمام کے تمام علماء, تمام مکاتب فکر کے علماء, انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا اسلام ہے اور اس کو نافذ کر دو. لیکن آج تک نہیں ہو سکا. اور اس کے اندر سب سے پہلی بنیادی وجہ وہ یہی ہمارا آپس کا اختلاف ہے. ہم بات بات پہ ایک دوسرے سے اختلاف کر لیتے ہیں, اتحاد کی فضا نہیں بنا پاتے. کچھ ہمارے اندرونی معاملات ہیں, کچھ بیرونی مداخلتیں ہوتی ہیں. ہمیں بات بات پہ, نہ ہونے والی بات پہ لڑا دیا جاتا ہے. جس بات کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہم اس پہ اپنی گردنیں, اپنے گلے کاٹنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. بھائی بھائی سے لڑ رہا ہوتا ہے, وجہ کیا ہوتی ہے کہ فلاں دینی مسئلے پر ان کا اختلاف ہو گیا تھا اور ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کر دیا. جب تحقیق کی جاتی ہے تو وہ مسئلہ سرے سے دینی ہوتا ہی نہیں تھا. ہمارے دین کے 4 ماخذ ہیں, قرآن, سنت, اجماع اور قیاس. کتاب اللہ, سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اجماع اور قیاس. آج تک کہیں پر بھی کوئی سیاسی, کوئی مذہبی اختلاف ایسا نہیں ہوا جو ان 4 ماخذ میں سے کسی ایک پر بیس کرتا ہو, بلکہ جب بھی اختلاف ہوا تو تاریخ پر ہوا. جب بھی اختلاف ہوا تاریخی حقائق پہ ہوا, تاریخی معاملات پہ ہوا, اور تاریخ سرے سے ہمارے دین کا ماخذ ہی نہیں ہے. اگرچہ وہ ایک ذریعہ ہے ہمارے لیے علم کے حصول کا, ہمیں اپنے اسلاف اکابر سے جوڑنے کا ایک ذریعہ ضرور ہے تاریخ, لیکن وہ ہمارے دین کا, وہ ہمارے مذہب کا, وہ ہمارے قانون کا, وہ ہمارے اصولوں کا ماخذ نہیں ہے. تو جب وہ چیز جو وجہ اختلاف ہے وہ ماخذ ہی نہیں ہے, وہ بنیاد ہی نہیں ہے, تو پھر ہم آپس کے اندر لڑتے کس لیے ہیں؟ تاریخ کے کسی مسئلے پر اگر آپ کا اختلاف ہو گیا, کوئی مسئلہ نہیں ہے, اختلاف ہوتا ہے, علماء کے اندر بھی ہوتا ہے, مجتہدین کے اندر بھی ہوتا ہے. آپ بیٹھ جائیے, ٹھنڈے دل سے اپنے بھائی کی بات کو سنیے, اپنا نقطہ نظر بیان کیجئے. اس پہ کہاں پہ آ جاتے ہیں کفر کے فتوے یا گستاخی کے فتوے یا واجب القتل ہونے کے فتوے. اختلاف ہونا ایک فطری عمل ہے. قرآن کریم کی کوئی آیات آپ نے پڑھی, آپ اس کی تفسیر دیکھنا چاہیں گے, 15 20 آراء ایک آیت کی تفسیر کے حوالے سے موجود ہیں, لیکن آپ کو کبھی نہیں ملے گا کہ ان مفسرین نے کبھی ایک دوسرے کو برے نام سے بھی یاد کیا ہو. وہ اختلاف بھی کرتے تھے, ایک دوسرے کا احترام بھی کرتے تھے, اختلاف بھی ہوتا تھا, اتحاد بھی ہوتا تھا. ایون صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا بھی آپس کے اندر اختلاف ہوتا تھا, لیکن اس اختلاف کے اندر بھی محبت ہوتی تھی, اس اختلاف کے اندر بھی اتحاد ہوتا تھا. اس اختلاف کو ایک دوسرے کو سمجھنے کا, ایک دوسرے کی بات کو سننے کا ان کے اندر ملکہ موجود تھا. تو اختلاف, حدیث پاک کے اندر آتا ہے اختلاف العلماء رحمتن, علماء کے اختلاف تو رحمت ہوتا ہے, گنجائش پیدا ہو جاتی ہے, آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں, دروازے کھل جاتے ہیں, سیکھنے کا موقع ملتا ہے. لیکن ہم نے اس اختلاف کو مخالفت میں بدلا, مخالفت کو تشدد میں بدلا, تشدد کو تعصب میں بدلا, اور بات قتل تک جا پہنچی. فائدہ کس نے اٹھایا؟ فائدہ کس نے اٹھایا؟ ان اسلام دشمن قوتوں نے, جو نہیں چاہتے کہ اسلام ایک نظام کے طور پر اس دنیا کے, اس کائنات کے افق پر ابھرے. ایک نظام کے طور پر اسلام ایک سیلاب بن کر آئے اور دنیا کے تمام نظاموں کو بہا کر لے جائے. اور یہ ایسا ہی ہے, جب اسلام مجموعی حیثیت کے اندر ایک نظام کی شکل میں سامنے آئے گا, کائنات کے اندر آپ کو کوئی دوسرا نظام اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوتا نظر نہیں آئے گا. تمام
کہ تمام نظام جو ہیں وہ پٹتے جا رہے ہیں. سوشلزم گیا, کیپٹلزم گیا, سرمایہ دارانہ نظام گیا, جتنے بھی نظام دنیا کے اندر انسانوں کے بنائے ہوئے آئے تمام نے اپنا اپنا وقت پورا کیا اور چلے گئے. لیکن جو اسلام کا نظام ہے, خواہ وہ سیاسی ہو, سماجی ہو, معاشی ہو, معاشرتی ہو, قانونی ہو, اخلاقی ہو, جس طرح کا بھی ہو, اسلام اپنا, کیونکہ اسلام کا نظام تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھیجا ہوا ہے, اور خداوند قدوس تو فطرتوں کو پیدا کرنے والے ہیں. انسان جب بھی کوئی نظام بناتا ہے تو کیسے بناتا ہے؟ وہ دیکھتا ہے لوگوں کے مزاجوں کو پرکھتا ہے, مسائل پہ توجہ کرتا ہے, ان کا حل ڈھونڈتا ہے اور نظام کی شکل میں پیش کر دیتا ہے. یعنی کہ کوئی بھی نظام بنانے کے لیے, اس کو ماراث وجود میں لانے کے لیے آپ کو لوگوں کے پاس جانا پڑتا ہے, ان کے حالات کو دیکھنا پڑتا ہے, مسائل کو سمجھنا پڑتا ہے اور ان کا حل ڈھونڈ کر تلاش کر کے نظام دے دینا پڑتا ہے. لیکن اسلام کا نظام تو ایسا ہے کہ جس نے مخلوق کو پیدا کیا, جو مخلوق کی تمام فطرتوں کو جانتا ہے, جو مخلوق کے مسائل کا خالق ہے, اسی خالق نے ان مسائل کا حل بھی پیش کر دیا ہے. تو پھر اس نظام کے اندر کسی قسم کی کوئی خامی نہیں ہو سکتی, خامی کا امکان ہی ممکن نہیں ہو سکتا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کو بھیجا ہی اسی لیے تھا کہ دین جائے, اور اس وقت دنیا, انسانیت در در پہ ٹھوکریں کھا رہی تھی, کبھی کسی کی غلامی کے اندر, کبھی کسی کی غلامی کے اندر, کبھی بادشاہت کے اندر, کبھی جمہوریت کے اندر ٹھوکریں کھا رہی تھی در بدر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام بھیجا اور فرمایا والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اللہ نے اسلام کو اس لیے بھیجا کہ یہ جا کر تمام ادیان پر, تمام نظاموں پر غالب آ جائے. اسلام کا تصور سمٹ کر رہ گیا ہے, سکڑ کر رہ گیا ہے ہمارے ذہنوں کے اندر. ہم سمجھتے ہیں کہ اسلام نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, نوافل, تسبیحات, اللہ اللہ, صدقہ خیرات, یہ سب اسلام, اللہ اللہ خیر صلی اللہ. حالانکہ یہ اسلام نہیں ہے, قطعاً یہ اسلام نہیں ہے. اسلام تو ایک نظام کا نام ہے, اسلام تو ایک نظام معیشت ہے, نظام معاشرت ہے. اسلام, قرآن کریم یہ کوئی قصہ کہانیوں کی کتاب نہیں ہے کہ ہم حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے پڑھیں, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے پڑھیں, انبیاء کرام علیہ السلام کے قصے پڑھیں, جانوروں کے احوال پڑھیں, زمین و آسمان کی تخلیق کے متعلق آیات کا مطالعہ کریں اور سائنسی معلومات لیں. قرآن کریم یہ وہ کتاب نہیں ہے, بلکہ قرآن قانون کی کتاب ہے. قرآن لا ہے, قانون ہے, جو اللہ تبارک و تعالی نے اس اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے آئین بنا کر بھیجا تھا. اور ہم نے قرآن کریم کو کیا حیثیت دے رکھی ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف نماز کے اندر قرآن کریم کو پڑھنا ہے, اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اگر کوئی فوت ہو جائے تو اس کے ایصال ثواب کے لیے پڑھنا ہے, گھر کے اندر کوئی تکلیف مشکل آ جائے تو اس کے حل کے لیے قرآن کریم پڑھنا ہے. کہاں سے لائے ہو یہ تصورات؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ساری زندگی ایک واقعہ ایسا نہیں دکھا سکتے کہ صحابہ کرام نے کسی مشکل کو حل کرنے کے لیے مجموعی طور پر بیٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کی ہو. صحابہ کرام جب بھی قرآن کو پڑھتے تھے قانون سمجھ کر پڑھتے تھے, ضابطۂ اخلاق سمجھ کر پڑھتے تھے, اپنے مسائل کا حل تلاش کرنے کے لیے پڑھتے تھے اور اس پر عمل کرنے کے لیے پڑھتے تھے. یہ ہمارے عجمی تصورات ہیں جو ہم نے اسلام کے اندر گھسا دیے ہیں, بلکہ گھسا نہیں دیے, اب تو اسلام نام ہی انہی چیزوں کا ہو چکا ہے. وہ آدمی زیادہ آپ کو اسلامی لگے گا جس کے گھر کے اندر ہر ہفتے کے اندر قرآن کریم کا ختم ہوتا ہو, چاہے اس نے کبھی بھی ترجمے والا قرآن نہ کبھی پڑھا ہو, نہ کوئی تفسیر اٹھائی ہو, نہ کسی درس کے اندر جا کے بیٹھا ہو. اگرچہ بغیر سمجھے قرآن کریم کی تلاوت کرنا, سننا, اس کا ثواب ہوتا ہے, علماء کرام متفق ہیں اس بات پر, لیکن قرآن کریم کی روح کو بھی تو سمجھا جائے کہ قرآن کریم آیا کس لیے تھا.
اللہ نے اسلام بھیجا کس لیے تھا؟ قرآن کریم ہم سے مطالبہ کیا کرتا ہے؟ ہم نے پڑھ لیا کہ جس نے قرآن کریم پڑھا، حفظ کیا، وَعَمِلَ بِمَا فِيهِ أُلْبِسَ وَالِدَاهُ تَاجًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ضَوْءٌ أَحْسَنُ مِنْ ضَوْءِ الشَّمْسِ. اگر کوئی حافظ قرآن بن گیا، اس پہ عمل کیا، تو اس کے والدین کو تاج پہنایا جائے گا. ہم نے اپنے بچوں کو حافظ بنانا شروع کر دیا، لیکن ان حفاظ کی ہم نے تربیت صحیح نہیں کی. ہم نے قرآن کریم کے روح کو، اس کے مرکزی نقطہ کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ اپنے نظریات کو ہم سکیڑتے گئے. ہم اپنے نظریات کو سکیڑتے گئے اور اسلام کو، قرآن کو صرف مسجد تک محدود کر دیا. آج اگر دیکھیں تو ہمارے پاس تعلیم کے دو نظام موجود ہیں، دنیاوی تعلیم، دینی تعلیم. حالانکہ دنیاوی تعلیم اور دینی تعلیم کا فرق کہاں سے آیا؟ دنیا ہی تو دین تھی، دین ہی تو دنیا تھا. یہ دنیا اور دین کو جدا کہاں سے کر دیا گیا؟ ایک دنیاوی تعلیم ہے، ایک دینی تعلیم ہے. سکولوں کے اندر، کالجز کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر دینی تعلیم نہیں ہے، اور دینی اداروں کے اندر دنیاوی تعلیم نہیں ہے، یا اگر ہے بھی صحیح تو برائے نام ہے. تو اصل کے اندر ہمارے اس نظام کے اندر خامی ہے. حکومتیں بدلتی رہیں، چہرے بدلتے رہیں، اس نظام کے موجود ہوتے ہوئے ہمیں کسی قسم کی بھلائی کی توقع نہیں رکھنی چاہیے، بلکہ اس نظام کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہوگی، اور ہمیں اپنے آپ کو کھپانا ہوگا. اور کھپانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہاں سے اٹھ کر روڈ پہ چلے جاؤ اور نظام کو اکھیڑنے چلے جاؤ، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے خود کو تیار کرو، اپنے نظریات کو، اپنے افکار کو تعمیر کرو، اسلام کے اصل روح کو، اس کے مرکز کو سمجھو، پھر پاکستان کے قیام کے مقصد کو سمجھو، پھر موجودہ حالات پہ اپنی گرفت حاصل کرو، پھر ایک باعمل شخصیت اور کردار بن کے ابھرو. جب ان مدارج سے گزر کر نکلو گے، تم اپنے کردار کے اندر کسی قسم کی خامی کے حامل نہیں ہوگے. قرآن کریم تمہارے کردار میں رچا بسا ہوگا، محبت رسول تمہاری رگوں میں رچی بسی ہوگی، اسلام تمہارا اوڑھنا بچھونا ہوگا. پھر اگر تم اپنے ہاتھوں کے اندر چھڑیاں لے کر 10 بندوں کی جماعت نکلو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ جبریل امین کو بھیج کر تمہاری چھڑیوں کو تلوار بنا کر کفار کے ہزاروں پہ تمہیں غالب کر دیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے افکار کے اندر انقلاب پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے نظریات سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کی برکات سے، اس کی سعادتوں سے مالا مال ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اب انتظار کی گھڑیاں ختم. الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ کے سامنے سٹیج پہ جلوہ افروز ہیں استاذ العلماء، استاذ الحدیث، استاذ العلماء، مصنف کتب کثیرہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے اس قلیل عمر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زیادہ کام لیا ہے.